السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو ہم اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ٹو افغانس ود نو ویئر ٹو گو۔ اچھا، اکثر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آج کی اوپینین تو ایکچولی وہ ہوتی اولڈ ہے، 1 یا 2 دن پہلے تو پھر لوگ مجھے مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ پرانی اوپینین ہے، تو وہ آپ دیکھ لیا کریں، یہاں پہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے، بس وہ فلو میں کہہ دیتا ہوں آج کی اوپینین، تو آپ ڈیٹ دیکھ لیا کریں اور اوپینین دیکھ لیا کریں۔ ایکچولی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لرن کرنا کہ کس طرح ہم اپنے آرگومنٹس بلڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا افغانستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ ہم افغانستان کے اوپر اوپینین دیکھیں گے، ڈیفرنٹ رائے دیکھیں گے، تو ہم ایک اور رائے ہے ہمارے پاس یہاں پہ کہ افغان کے پاس کیا کوئی جگہ ہوگی جانے کے لیے۔ تو یہ ایڈیٹر ہیں، آتھر ڈان کے فارمر ایڈیٹر ہیں، تو ان کی اوپینین ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں افغان کے کوآگمائر سینیریو کے بارے میں۔ ایز نیوز آرگنائزیشن رپورٹ آن دا ریپڈ ٹیریٹوریل گینز بائی دی طالبان۔ نیوز جو آرگنائزیشنز ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان بہت زیادہ تیزی سے گین حاصل کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں افغانستان میں۔ اے لاٹ آف ڈبیٹ اراؤنڈ دی ایشو فوکس آن پاور پولیٹکس۔ تو زیادہ تر آپ کو جو ڈیبیٹ ملے گی، مباحثہ ملے گا، وہ پاور پولیٹکس پہ ملے گا کہ کس کے پاس اب پاور جائے گی، اور بہت کم اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا طالبان کا کیا امپیکٹ ہوگا عام جو افغان ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر۔ کچھ ہفتے پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور کنفرم کیا تھا جو ان کے پریڈیسیسر تھے، ان سے پہلے حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو، کہ وہ اپنی ٹروپس کو افغانستان سے وڈرا کریں گے، اور پھر ایک ڈرامیٹک طور پہ ان اناؤنس طریقے سے انہوں نے اوور نائٹ راتوں رات پل آؤٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو بہت بڑے میسو بگرام ملٹری بیس تھی اس کو خالی کیا ہے۔ تو اب آتھر کا کہنا ہے کہ وہ ایک وی لاگ دیکھ رہے تھے، اور اس وی لاگ کو یہ ان وی لاگرز میں ہے جو کہ ٹریول اراؤنڈ کرتے ہیں، مختلف ایئر لائنز پہ ریٹ اور رپورٹ کرتے ہیں ان کے کیریئرز کو، ان کی سروسز کو، اور چیک ان اور ان فلائٹ میلز کا بھی بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایک وی لاگر کی وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے جو کہ کابل میں گئے تھے۔ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا افغان کیپٹل کی جانب سے، ایک ایئر لائن کی جانب سے، کہ وہ ٹریول کریں آل وومن کریو پہ، اور ریٹرن جو کہ ایک فلائٹ کر رہی تھی ویسٹرن سٹی آف ہرات میں۔ لو اینڈ بیہولڈ یہ یوز کیا جاتا ہے عموماً پریزنٹ نیوز سین یا سچویشن کو دکھانے کے لیے۔ جب انہوں نے بورڈ کیا بوئنگ 737 پہ، ایک وومن کیبن کریو نے ان کو ویلکم کہا ابراڈ، اور وہاں پہ ایک سنگل کریو ممبر بھی موجود نہیں تھا، مین کریو ممبر۔ تو کریو ممبر سے بات کی ہے وی لاگر نے کہ وہ مختلف ایریا سے بلانگ کرتے تھے، کنٹری سے، اور انہوں نے کس طرح سے اس پروفیشن کو ٹیک اپ کیا ہے، اور پاسٹ ڈیکیڈ میں وہ اس پروفیشن کا حصہ بنی ہیں۔ ہر کسی نے کہا، ہر فیمیل سٹاف نے کہا کہ وہ لو کرتی ہیں اپنے کام سے، اور ٹریول کرنا اپرچونیٹیز کو وہ انجوائے کرتی ہیں، اور انڈیپینڈنس کو جو کہ ان کو پرووائڈ کی گئی ہے۔ وی لاگر فلائٹ ڈیک میں بھی گئے، انہوں نے وہاں پہ کیپٹن سے بات کی، فرسٹ لیڈی آفیسر سے بات کی۔ تو کیپٹن ایکسپیرینس یوکرینین تھیں، اور جو ان کی ڈپٹی تھی وہ ینگ افغان تھی، انہوں نے ان دونوں سے بات کی ہے، جو کہ ان کا پیشن ہے فلائنگ کرنا، اور ریلیکسڈ فیزز آف فلائٹ میں انہوں نے ڈسکس کی ہیں بہت سارے جو اسپیکٹس تھے، پہلو تھے ان کی جاب کے۔ بینگ دا پراؤڈ فادر آف 2 daughters مائی سیلف، انہوں نے کہا کہ وہ خود 2 بیٹیوں کے باپ ہیں، ان کی جو آئیز ہیں وہ مسٹی ہو گئیں، آنکھیں بھر رہیں جب انہوں نے فرسٹ آفیسر سے یہ سنا کہ جو وہ فلائی کر رہی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ جو دوسری افغان گرلز ہیں وہ بھی اس طرح کا ڈریم دیکھیں، اور اگر وہ کر سکتی ہیں تو دوسری افغان گرلز بھی کر سکتی ہیں۔ ارلیئر دس ویک، اس ہفتے کے اوائل میں، اسی طرح سے انہوں نے UK چینل 4 نیوز سن رہے تھے، تو وہاں پہ ایک اور افغان وومن انٹرویو دے رہی تھی جو کہ ایک NGO رین کر رہی ہیں ینگ گرلز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے قندھار میں، جنہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ دوحہ ٹاکس ایکچولی ہیں کیا۔ تو کولن لگا کہ انہی کے الفاظ کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ سیلنگ آؤس آؤٹ ہے، کہ ہمیں بھیج دیا گیا ہے خود کو باہر نکالنے کے لیے، یہ کہہ کر کہ ہمیں جانے دو، لیٹ اس گو آؤٹ، لیٹ دا ایلیٹ اینڈ دا پوسٹ پیپل گیٹ آؤٹ، لیٹ اس سیل دا پیپل آف افغانستان، دا سویلینز آف افغانستان، فار اس دیر از نو وے آؤٹ، ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ ایلیٹ اور پوسٹ لوگ ہم نے دیکھا جیسا کہ کابل سے بھاگ رہے ہیں اب، اور افغانستان کو دوحہ ٹاک میں سیل آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ دس مینس آئی ایم گوئنگ ٹو لوز مائی ایوری تھنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا ہر چیز کھونے والی ہوں، میں اپنے والد کو، اپنے خود کو، اور میری پوری فیملی کو، جس کے لیے میں نے 20 سال تک کام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنا گھر کھو دینا، اپنے خواب کھو دینا، مقاصد، اپنے ایمبیشنز، ڈریمز، اپنی آئیڈینٹی ایز افغان، یہ تمام چیزیں کھو دینا۔ جو ظالم چینل 4 کے پریزنٹر تھے، اویئر تھے وہ طالبان کے آلریڈی کہ وہ گیٹس آف قندھار تک پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اسٹریگنگلی اس کا پروناؤنسیشن مجھ سے نہیں ہوتا، چلیں آپ دیکھ لیں یہ کون سا ہوتا ہے، اسٹریگرنگلی
ٹو این اسٹانشنگلی اور شاکنگلی ڈگری آرٹیکولیٹ کیا ہے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسپائریشنل ینگ وومن کے طور پہ کہ وہ ان کویسچنس کا آنسر کر رہی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اف دیر از اے بینگ آن دی ڈور, آپ کیا کرنے جا رہی ہیں اگر اس طرح کا دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو. اچھا, اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں جو عموماً آپ کی زبان پہ نہیں آ رہے ہوتے تو ان کو ٹنگ ٹوسٹرز بھی کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ڈفرینٹ ورڈز ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اور ورڈز ہو سکتے ہیں جو کہ وہ پروناؤنس نہیں کر پاتے. ہر فورلان فیس آنسرڈ دی کویسچن, ان کے جو ہوپ لیس ان ہیپی فیس تھا اس کے ذریعے اس کے تھرو انہوں نے آنسر کیا کہ بیٹر ان دا مومنٹ آف سائلنس دیٹ پرسیڈڈ ہر ورڈز. انہوں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی, پھر انہوں نے اپنے الفاظ ادا کیے. انہوں نے ایک آہ بھری اور کہا کہ میں دعا کروں گی اور غالباً دعا کروں گی. یہ لاسٹ تھنگ ہوگی کہ جو کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں گی, اور یہ ایک ہی چیز ہے جو میں کر سکتی ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی. پریزنٹر نے بہت ہی عجیب طریقے سے اپنی چیئر پہ موو کیا, عورت کا شکریہ ادا کیا, جس کے جو ایکسپریشنز تھے وہ ایک دل پہ چوٹ پہنچانے والے تھے. سو دیٹ یو ریڈ انالیسز پارٹیسن اکاؤنٹس ہو ایگزیکٹلی از ٹو بلیم فار افغانستان. تو اب کون ہے جس پہ الزام لگایا جائے افغانستان کے ڈیلیما کے لیے, سچویشن کے لیے, فار دی ایکولی بریلینٹ ینگ وومن, کیونکہ جو عورتیں ہیں افغانستان کی وہ زیادہ بریلینٹ ہیں اور ان کو کافی آنے والے ہفتوں تک اس بات کا خوف رہے گا کہ ان کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. پاکستان بھی کنسرنڈ ہے کہ اس کو ایز اسکیپ گوٹ یوز کیا جائے گا اور تمام الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا جائے گا اور ان کو آئزولیٹ کیا جائے گا اور ان پہ الزام لگایا جائے گا کیونکہ انہوں نے سینکچوریز دی تھی, پناہ گاہیں دی تھی طالبان کی لیڈرشپ کو اور فائٹرز کو, اور ہنٹ ڈاؤن کیا گیا تھا یو ایس لیڈ فورسز کی جانب سے افغانستان میں. تو اس بلیم سے نو اسکیپنگ ہے, پاکستان بھاگ نہیں سکتا. لیکن ہم خود کو کیڈ آور سیلفز نہیں کرتے, مطلب جوک نہیں کرتے. یو ایس کی فورسز نے ارائیو کیا تھا افغانستان میں ڈیگریڈ اور ڈسٹرائے کرنے کے لیے القاعدہ کو, جنہوں نے ایک اسپیکٹیکولر ٹیرر اٹیک کیا تھا یو ایس مین لینڈنگ میں, اور ان کی جو مین کارپوریٹ ہب تھا کنٹری کا اس کو انہوں نے ہٹ کیا تھا. تو انہوں نے اپنی جو ان کی آرمی تھی, امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ان چیلنجڈ ہے, ان کے پاس ملٹری پاور, ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا, اور نیئر میتھیکل یہ ایک متھ تھی کہ ان کے پاس اتنی بڑی پاور ہے. یو ایس نے تقریباً 1.5 ٹریلین رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنے ڈالر انہوں نے صرف کیے ہیں افغانستان میں 20 سالوں میں. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کابل کو اتنے زیادہ میس میں. اور اب ان کا یہ ماننا ہے کہ القاعدہ یہ تھریٹ نہیں ہے ان کے لیے. یو ایس ہینڈ واز گائیڈڈ بائی اٹس اون سیکورٹی انٹرسٹ. جو یو ایس کا نے اپنے سیکورٹی کے مفاد کے بنا پر گائیڈ کیا ہے افغان نیشن کو, ان کا کوئی کنسرن نہیں تھا افغان کی نیشن سے, نو ہائر پرپس, کوئی بڑا مقصد نہیں تھا, کوئی پرنسپل اصول انوالو نہیں تھے. افغانیز لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کسی سے بھی زیادہ, ایلیٹ سے بھی زیادہ. یس پاکستان آر ڈپلیسیٹیس ان ایز مچ, پاکستان بھی ڈیسیٹفل رہا ہے ان دا ڈگری دیٹ دا طالبان ور کنسرنڈ اوئنگ ٹو اٹس اون سیکورٹی کنسرن. پاکستان اپنے سیکورٹی کے خدشات کی وجہ سے بھی ڈیسیٹفل رہا ہے, ڈپلیسیٹس رہا ہے. انہوں نے امریکہ کا بھی ساتھ دیا, پاکستان طالبان کا بھی ساتھ دیا. جو ویسٹ ہے, مغرب ہے, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا. سیکورٹی تھریٹ جو ان کو پوسٹ تھے ٹیررسٹ گروپ القاعدہ کی جانب سے, تو یہ تمام چیزیں پوسٹ اینٹی سوویت جہاد کے بعد ہو رہی تھی. واٹ اباؤٹ دا بلینس پورڈ بائی دی ویسٹ ان ٹو دی افغان ڈیفینس فورسز. ان بلین ڈالرز کا کیا ہوگا جو افغان ڈیفینس فورسز میں پور کیے گئے ہیں. کچھ ہفتے پہلے طالبان نے جب ایڈوانس بگین کیا تو جو نمبر آف افغان ٹروپس بتایا گیا وہ تقریباً 3 لاکھ بتایا گیا, لیکن ایویڈنس جو گراؤنڈ پہ ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ریئل نمبر ہے وہ 1/10 ہے کلیمڈ فگرز کا. تو یہ ایک گھوسٹ فورس نظر آ رہی ہے جو کہ نظر ہی نہیں آتی, صرف کاغذوں میں یہ فورس موجود ہے. آف کورس جو ویسٹ ہے ان کے لیس واک انہوں نے کیا ہے افغان ایلیٹ کے ساتھ, اور انہوں نے سائفنڈ آن کی ہیں, گریجولی اسٹیل کی ہیں فنڈز افغان ایلیٹ نے کہ وہ بولسٹر کریں گے, اسٹرینگتھن کریں گے ڈیفینس فورسز کو اور اسٹرکچرل ریفارمز لائیں گے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب فائنل ہیوملیشن دیکھی جا رہی ہے ان تمام لوگوں پہ جو کہ انفلکٹ کی گئی ہے طالبان کی جانب سے. مائی تھاٹس آر ود دوز افغانس ٹوڈے. میری جو سوچیں ہیں وہ افغان لوگوں کے ساتھ ہیں, خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ جو کہ زیادہ وردیئر ہیں, زیادہ قابل ہیں انٹلیکچوئل ٹرمز میں اپنے میل فیلو کنٹری مینس کی نسبت, جن کی میٹیریل کی ریٹ تھی, جو لالچ تھی اور لیس تھی پاور کی, اس کی وجہ سے ان کا جو ملک ہے آج آرمڈ اور انٹالرنٹ اور ایکسکیورنٹسٹ ملیٹنٹ گروپ کے ہاتھوں میں ہے. ایکسکیورنٹسٹ ہوتا ہے پریونٹ, ایسا گروپ جو کہ پریونٹ کرتا ہو فیکٹس کو اور فل ڈیٹیلز کو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.